بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلامیت اختیاری کے مضمون کے ساتھ BA2 کلاس کے اندر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حدیث نمبر 2، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلاوت ایمان کے لیے 3 شرائط بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ کے مشکل الفاظ کے معنی آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ 3 کنہ ہو، وجدہ پایا اس نے، حلاوت الایمان ایمان کی حلاوت، سواہما ان دونوں کے علاوہ، یحب وہ محبت کرتا ہے، یکرہ وہ اسے ناپسند کرتا ہے، یعود وہ لوٹتا ہے، یقذف ڈالا جائے۔ آپ کی کتاب کا پیج نمبر 42 ہے، اس کے پر یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کا متن اور بابا حوالہ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ انس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 من کن فیہ، جس کے اندر 3 باتیں ہوں، وجد حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ان یکون اللہ ورسولہ، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو احب الیہ مما سواہما، ان تمام لوگوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو وہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہو۔ پھر فرمایا، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ اگر کسی انسان سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے۔ وَأَن يَكْرَهَ، اور تیسری بات، اور وہ یہ ناپسند کرے، ان یعود فی الکفر، کہ وہ کفر کی طرف لٹایا جائے، کما یکرہ، جیسا کہ ناپسند کرتا ہے، ان یقذف فی النار، کہ وہ آگ کے اندر ڈالا جائے۔ عزیز طلبہ، اس کی تشریح لکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے کہ 3 شرائط حلاوت ایمان، یعنی کہ ایمان کی مٹھاس حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سب پر غالب رکھتا ہو۔ اس حوالے سے دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی محبتوں کا محور سب سے پہلے اگر کوئی ذات ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ پھر دوسرے جو شرط بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی محض اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہے۔ اس حوالے سے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حب للہ ومن ابغض للہ ومن آتا للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی، اللہ کے لیے کسی کو دیا، اللہ کے لیے کسی سے اپنا ہاتھ روک لیا، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تیسری شرط جو بیان کی گئی وہ اس کے اندر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا وہ آگ کے اندر جانا ناپسند کرتا ہے، یعنی کہ وہ کفر کی طرف واپس نہ لوٹے، ہدایت کے رستے کے اوپر اگر چل پڑا ہے، ہدایت کے رستے کا اگر راہی بن چکا ہے، تو پھر وہ واپس اس چیز کے اوپر نہ جائے کہ جہاں پر کفر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قول حدیث مبارکہ جس کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 صورتوں کے اندر کسی مسلمان کا خون بہانا جائز ہے۔ وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کریں تو ان کو قتل کیا جائے۔ دوسری شرط کہ اگر کوئی بندہ اسلام سے پھر جائے، یعنی کہ واپس لوٹ جائے، مرتد ہو جائے، تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور قصاص کے لیے اگر کسی نے کسی کا خون بہایا تو اس کے بدلے کے اندر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر مرتد کی سزا قتل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، تو اس حدیث مبارکہ کے یہ بھی ریلیونٹ ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ اس حدیث مبارکہ کو بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیے اور اس کو بھی اس کے اندر کوڈ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا
فرمائے، اللہ کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتوں کو نازل کرتا ہے، فرشتے آ کر ان کو کہتے ہیں کہ خوف بھی نہ کرو، غم بھی نہ کھاؤ، اور تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے، ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عزیز طلبہ آپ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر غور کر سکتے ہیں۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو حدیث کے نور کے ساتھ منور فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔